ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا دے، جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو دور کرے۔ حضرات، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو ہماری معاشرے میں، ہماری سماج میں تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے یہ برائی، اور آج تو دور یہ ہو گیا ہے کچھ لوگ اپنی زبان میں اسے فیشن بھی کہتے ہیں، حالانکہ اس کے عذاب سے ہر انسان واقف ہے، ہر آدمی اس چیز کو جانتا ہے۔ وہ موضوع جو ہے وہ ہے لفظ زنا، جسم فروشی، خواہشات کو غلط طریقے سے پوری کرنا۔ آج اس سلسلے میں ہم بات کریں گے۔ بہت سارے ایسے نوجوان لڑکے ہیں یا نوجوان مسلمان بھائی ہیں جو دوسرے کی زندگیوں سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ انہیں یہ شعور نہیں ہے کہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ محبت کے جال میں پھنس کر مسلم بیٹیوں کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، انہیں یہ تک نہیں معلوم کہ یہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے اور وہ اسے بخوشی انجام دیتے ہیں۔ بے شک۔ آج اسی تعلق سے میں آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ دیکھیے، آج کے یہ دور ہے کہ انسان، خاص کر کے نوعمر لڑکا یا لڑکی، بہت جلدی ہی کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر کے اپنی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر لیتے ہیں، بے شک۔ چاہے وہ لڑکی ہو یا چاہے لڑکا۔ پھر ان کا حشر کیا ہوتا ہے کہ زندگی بھر انہیں پچھتانا پڑتا ہے، زندگی بھر ان لوگوں کو رونا پڑتا ہے۔ خدا نخواستہ کبھی اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا تو یہ بات آپ یاد رکھیے کہ وہ زندگی بھر کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا۔ بے شک۔ آج اسی تعلق سے ہم آپ حضرات کو بتائیں گے کہ زنا شریعت میں کتنا بڑا گناہ ہے، اور زنا کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے، اللہ نے کیا فرمایا ہے، جسے آج ہم فیشن کا نام دے چکے ہیں اور اسے ذرہ برابر برا نہیں سمجھتے۔ آئیے ذرا آج اسی ٹاپک میں بات کرتے ہیں، اسی مسئلے پہ بات کرتے ہیں۔ آج کل کا ماحول تو یہ ہو گیا ہے، موبائل چلا ہے جب سے، لوگ گھنٹوں گھنٹہ موبائل پہ غیر محرمات عورتوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ بزی رہتے ہیں، اور پوچھا جائے، منع کیا جائے تو الٹا ہم ہی لوگوں کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ اللہ بچائے ایسے لوگوں سے۔ آئیے درود پاک پہلے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ زنا کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، والذین هم لفروجہم حافظون، وہ حرام اور بدکاریوں سے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت کا مطلب کہ وہ لوگ جو حرام کاریوں کے ذریعے سے اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے شدید عذاب کو تیار رکھا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ ارشاد ربانی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، یعنی چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ کسی بھی گناہ کے قریب مت جاؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، یعنی چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ کسی بھی گناہ کے قریب مت جاؤ۔ جہاں بڑے گناہ سے مراد کیا ہے، یہاں بڑے گناہ سے مراد زنا اور چھوٹے گناہ سے مراد بوسہ لینا ہے۔ یعنی کسی سے آپ نے چند دن محبت کی، پھر اس کے ساتھ آپ کھلواڑ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، جہاں چھوٹے اور بڑے گناہوں کے قریب مت جاؤ۔ مطلب بڑے گناہ سے مراد یہاں زنا ہے اور چھوٹے گناہ سے مراد
کسی نامحرم عورت یا لڑکی کو بوسہ دینا ہے۔ بری نظر سے دیکھنا اور چھونا ہے، بری نظر سے دیکھنا بھی گناہ ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کسی عورت کو، کسی لڑکی کو تم بری نظر سے بھی نہ دیکھو، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ چھونا بھی منع ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہاتھ زنا کرتے ہیں، پیر زنا کرتے ہیں اور آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ فرمان الہی ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم۔ مومنوں سے کہہ دیجیے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ قرآن کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے مومنوں سے، اے محبوب مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی آنکھیں نیچی کر لیں، اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آنکھیں بند کرنے سے مراد کیا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ یار عورتیں، لڑکیاں اس طرح چلتی ہیں تو ہم کیا کریں؟ نہیں، اللہ نے مردوں کو بھی حکم دیا ہے کہ جب تمہارے پاس خالی پردہ عورتوں پر فرض نہیں ہے، خالی پردہ عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے، اللہ نے مردوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب تمہارے سامنے سے کوئی غیر محرم عورت گزرے، کوئی غیر محرم لڑکی گزرے تو انہیں دیکھ کر اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو۔ یہ نہیں کہ کوئی لڑکی ہمارے سامنے سے گزر گئی تو پیچھے ہم اس کا پیچھا کرتے ہوئے چلیں اور دور جا کر کے ہم اس کو چھیڑیں، ان کے ساتھ چھیڑ خانی کریں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے حکم دیا ہے کہ صرف عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پردہ کرے، تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ جب کوئی نامحرم عورت تمہارے قریب سے گزرے تو تم اپنی آنکھوں کو نیچی کر لو۔ بے شک بے شک، حیا اسی کا نام ہے، بے شک، اسی کو حیا کہتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں اپنے محبوب سے؟ قل للمؤمنین یغضون من ابصارہم ویحفظون فروجہم ذلک ازکی لہم۔ اے میرے محبوب فرما دیجئے لوگوں سے اپنی آنکھیں، مومنوں سے اپنی آنکھیں نیچی کر لیں، بند کر لیں، مطلب نیچی کر لیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ حرام کی طرف نہ دیکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو ارتکاب حرام سے محفوظ رکھیں، یعنی زنا کے قریب نہ جائیں، اس چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں زنا کی حرمت بیان فرمائی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ربانی رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو شخص زنا کرتا ہے اسے اثام میں ڈالا جائے گا۔ اب اثام یہ ہے کیا؟ اثام کسے کہتے ہیں؟ اثام کے متعلق سے کہا گیا ہے جہنم کی ایک وادی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ وہ جہنم کا ایک غار ہے، بعض نے کہا کیا کہ اثام جہنم کی ایک وادی ہے، بعض نے کہا کہ جہنم کا وہ ایک غار ہے۔ اب دیکھیے اس کی سزا کیا ہے۔ جب اس کا منہ کھولا جائے گا، کیا اثام کا جب منہ کھولا جائے گا تو اس کی شدت بدبو سے جہنمی چیخ اٹھیں گے، اللہ اکبر۔ اس میں اتنی بدبو ہوگی، اثام میں اتنی بدبو ہوگی کہ اس کی بدبو سے جہنمی چیخ اٹھیں گے، ان کی آہ و فغاں کی صدائیں بلند ہوں گی اور زانیوں کو اس میں ڈالا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ زنا کے قریب نہ جائیں اور نہ ایسی حرکت کریں۔ اب آئیے، زنا کے ذریعے سے انسان کے اوپر 6 مصیبتیں عائد ہوتی ہیں۔ ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ تھوڑی سی لذت کے خاطر، لذت دنیا کی خاطر، لذت نفس کی خاطر ہم کسی کی عزت سے کھلواڑ کریں اور ہمیں اس کی سزا نہ ملے؟ یہ کون سی 6 مصیبتیں ہیں؟ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم سے مروی ہے کہ زنا سے بچو، اس میں 6 مصیبتیں ہیں، جن میں سے 3 کا تعلق دنیا سے ہے اور 3 کا آخرت سے۔ دنیا میں رزق کم ہو جاتا ہے، کیا؟ دنیا میں رزق کم ہو جاتا ہے، زانی کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کم کر دیتا ہے۔ زندگی مختصر ہو جاتی ہے، یعنی زانی کی زندگی مختصر ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو مختصر کر دیتا ہے۔ اور چہرہ مسخ ہو جاتا ہے، مسخ کا مطلب شکل بگڑ جاتی ہے، چہرے کی رنگت ختم ہو جاتی ہے، چہرے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، چہرے میں جو رونق ہوتی ہے، چہرے میں جو آفتاب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چھین لیتا ہے۔ یہ 3 مصیبتیں تھیں جو دنیا میں لاحق ہوتی ہے۔ اور آخرت میں جو 3 مصیبتیں وہ یہ ہے، آخرت میں خدا کی ناراضگی، آخرت میں خدا کی ناراضگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زانی سے ناراض رہے گا۔ اور 5ویں مصیبت سخت پرستش
اور جہنم میں داخل ہونا، یعنی سخت پرشش، پرشتش نہیں، یہ لفظ سخت پرشش ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ سختی سے پیش آئے گا اور پھر اسے جہنم میں داخل فرما دے گا۔ یہ آخرت کی خرابی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ آخرت کی خرابی ہے کہ اسے جہنم میں داخل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ زانی کی سزا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اسے آگ کی زرہ پہناؤں گا۔ رب نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ میں اسے آگ کی زرہ پہناؤں گا، اور اس کا وزن کیا ہے؟ اس کا وزن اتنا ہے کہ اگر اسے پہاڑ پر لگ دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ سزائیں ہیں زانی کے تعلق سے، یہ سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ ابلیس کو 1000 بدکار مردوں سے ایک بدکار عورت زیادہ پسند ہوتی ہے، یعنی 1000 بدکار مرد سے زیادہ پسند ابلیس کس کو کرتا ہے؟ ایک بدکار عورت کو کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے، زنا جیسی گناہ سے رب تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آخری بات، زانی کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ جو انسان زنا میں ملوث رہتا ہے یا زنا کو ہلکا سمجھ کر، فیشن سمجھ کر سر انجام دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یہ بھی بات آپ سن لیں، اور اس سے ہر بھلائی کی توفیق رب تبارک و تعالیٰ چھین لیتا ہے، ہر خیر کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے چھین لیتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔